بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم نفل نماز کی اہمیت اور اس کے طریقے کے بارے میں جانیں گے۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نفل نماز کیا ہے اور اس کو کس طرح ادا کرنا چاہیے، اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے لیے کس طرح تیار ہونا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں نفل نماز صلاۃ التسبیح کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اس کو کس طرح ادا کرنا چاہیے، جو کہ ایک اہم نفل نماز ہے جو کہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک بھی کر دیں۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کس طرح ادا کی جاتی ہے اور زندگی میں کتنی دفعہ ادا کرنی چاہیے۔ نفل نمازیں تو بہت کثیر ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ جن میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، آدمی جس وقت اور جتنے نوافل پڑھنا چاہے پڑھے، مگر ہم صرف چند نمازوں کا بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ان کا پڑھنا جلد سے جلد واجب ہے۔ بال بچوں کی خورد و نوش اور نگہداشت و پرورش اور دیگر ضروریات کی فراہمی کے بعد جو وقت فرصت کا ملے اس میں قضا پڑھتا رہے، یہاں تک کہ پوری ہو جائیں۔ اور قضا نمازیں نفل نمازوں سے اہم ہیں، یعنی آدمی جس وقت نفل پڑھتا ہے انہیں چھوڑ کر ان کے بدلے قضا نمازیں پڑھے تاکہ بری و ذمہ ہو جائے۔ رد المتبار اور لو لگائے رکھے کہ مولا عز و جل اپنے کرم خاص سے قضا نمازوں کے ضمن میں ان نوافل کا ثواب بھی اپنے خزائن غیب سے عطا فرما دے جن کے اوقات میں یہ قضا نماز میں پڑھی گئی ہیں۔ نفل نمازیں پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ دن رات میں مکروہ اوقات کے علاوہ جتنی اور جب چاہے پڑھیں۔ ان نفل نمازوں میں بعض بہت اہم ہیں جن کا پڑھنا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے، جبکہ یہ تمام نمازیں بالکل ویسے ہی پڑھی جاتی ہیں جیسے آپ نماز پنجگانہ میں نفل پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندہ کے کسی عمل پر اتنا مہربان نہیں ہوتا جتنا کہ نفل نماز کی 2 رکعتوں پر جن کو بندہ پڑھتا ہے، اور تحقیق بھلائی یعنی خیر و برکت چھڑکی جاتی ہے بندہ کے سر پر جب تک کہ وہ نماز میں مشغول رہتا ہے۔ اور اللہ کا بندہ اللہ سے نزدیکی قرب حاصل کرنے میں جس قدر کے قرآن پاک سے فائدہ اٹھاتا ہے، اتنا اور کسی چیز سے نہیں اٹھاتا۔ اس نماز میں بے انتہا ثواب ہے، یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس نماز کی فضیلت و بزرگی سن کر اسے ترک نہ کرے گا مگر دین میں سستی کرنے والا۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے گناہ بخش دے گا، اگلے پچھلے نئے پرانے، جو بھول کر کیے اور جو جان بوجھ کر، چھوٹا ہو یا بڑا، پوشیدہ اور ظاہر۔ اس کے بعد صلاۃ التسبیح کی ترکیب تعلیم فرمائی۔ پھر فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو ہر روز ایک بار پڑھو، اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہر ہفتہ میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینہ میں ایک بار، اور یہ بھی نہ کر سکو تو سال میں ایک بار، ورنہ عمر میں ایک بار۔ اور اس کی ترکیب ہمارے طور پر وہ ہے جو ترمذی شریف میں بروایت حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم کے بعد 15 بار یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور الحمد شریف اور سورت پڑھ کر 10 بار پھر یہی تسبیح پڑھے، پھر رکوع کرے اور رکوع میں 10 بار پڑھے، پھر رکوع سے سر اٹھائے اور سمی اللہ لمن حمیدہ کے بعد 10 بار کہے، پھر سجدہ میں جائے اور اس میں 10 بار کہے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر 10 بار کہے، پھر دوبارہ سجدے کو جائے اور اس میں 10 مرتبہ پڑھے، یوں ہی 4 رکعت پوری کرے۔ اس طرح ہر رکعت میں 78 مرتبہ اور چاروں میں 300 تسبیح ہوئی، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد تسبیحات پڑھے۔ اگر اس نماز میں کسی غلطی کے باعث سجدہ سہو واجب ہو تو سجدہ کرے اور ان دونوں میں یہ تسبیح نہ پڑھے، اور اگر کسی جگہ بھول کر 10 بار سے کم پڑھی تو بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد جو دوسرا موقع تسبیح پڑھنے کا آئے وہیں پڑھ لے۔
تاکہ مقدار پوری ہو جائے۔ یعنی اگر رکوع میں بھولا تو اسے سجدے میں ہی کہے، نہ کہ کوما میں، کہ کوما کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے، اور پہلے سجدے میں بھولے تو دوسرے سجدے میں کہے، جلسہ میں نہیں۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کو کوما کہتے ہیں، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ تسبیح انگلیوں پر نہ گنے، بلکہ ہو سکے تو دل میں شمار کرے، ورنہ انگلیاں دبا کر۔ ہر وقت غیر مکروہ میں یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ظہر سے پہلے پڑھے۔